جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے عرش کے گھر کے اندر موجود ہیں، دعا ہے خلاق عظیم آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہاں پر ہمارا جمع ہونا، اس اجتماع کے اندر شریک ہونا، قرآن و سنت کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی ابلاغ کے لیے کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نبا کا کچھ حصہ پچھلے جمعۃ المبارک کو پڑھنے کی، سننے کی، اس کی وضاحت کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ آج اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمہارا ٹھکانہ بنایا۔ یہ جو زمین ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم اس پر رہتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو اور اس پر اپنے گھر بناتے ہو، اس پر اپنا گزر بسر کرتے ہو۔ زمین بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، فرمایا کہ جس طرح دیگر نعمتیں ہیں اسی طرح زمین بھی ایک نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، یعنی اوتاد وہ میخیں، وہ کیل بنائے، کیونکہ جو زمین ہے یہ پانی کے اوپر ہے، تو زمین کے ٹھہراؤ کے لیے، زمین کی جماؤ کے لیے اس کے اوپر ہم نے میخیں رکھی ہیں۔ جیسے کیل لگا کے کسی چیز کو ٹھوک دیا جاتا ہے، اس طرح ہم نے اس زمین کو ان پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو ساکن کیا ہے، یعنی اس زمین کو ہم نے جمایا ہے۔ اور فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے بنایا، یعنی مرد ہے تو اس کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت ہے تو اس کو مرد کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے سے راحت حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ دیگر جو مشغولیات ہیں دنیا کی، جب ان سے بندہ تھک جاتا ہے تو پھر بندہ آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، سوتا ہے۔ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو وہ پھر فریش ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ بالکل سکون والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ جو یہ نیند ہے یہ بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یعنی بندے کی جو نیند کی حالت ہے وہ، یعنی جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں 3 قسم کی نیند ہوتی ہے۔ ایک جب بندہ ابتداء سوتا ہے، پھر درمیان کا وقت ہے جب تھوڑی سی نیند گہری ہوتی ہے، ایک وہ نیند ہوتی ہے جب بندے کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ خواب کے اندر کچھ دیکھتا ہے، تو فرمایا یہ وہ وقت ہے، یعنی خواب کے اندر جب یہ کچھ دیکھتا ہے، فرمایا یہ وقت وہ ہوتا ہے جب یہ بالکل موت کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی حکمت دیکھے کہ اس کا جسم جو ہے یہ بالکل ساکن ہو جاتا ہے، یعنی جسم اس وقت حرکت نہیں کرتا، یعنی جب بندے کو خواب آتا ہے تو اگر یہ جسم بھی حرکت کرے تو فرمایا پھر اس کو خواب ممکن نہیں اس کو خواب آ سکے۔ فرمایا اس وقت جسم حرکت نہیں کرتا اور جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بندہ بالکل اس سٹیج کے قریب پہنچا ہوتا ہے، لیکن پہنچنے کے بعد جب بندے کو خواب بھی آتی ہے، کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے تو بندے کی آنکھیں پھر کھول جاتی ہیں اور پھر بندہ اپنے دیگر مشاغل کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ نیند جو ہے یہ ضروری بھی ہے، اس کو یعنی اچھا جو بندہ ہے اس کے لیے 8-10 گھنٹے کا سونا یہ بھی اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے جو سونے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پرسکون جگہ ہو، اطمینان والی جگہ ہو، روشنی زیادہ نہ ہو، کم روشنی ہو، یعنی کہ کم روشنی کے اندر جب یہ سوئے گا تو اس کے جسم کو سکون ملے گا، جسم کے جو حصے ہیں وہ پرسکون رہیں گے، اور اگر زیادہ روشنی کر کے سوئے گا تو شاید اس کو وہ سکون نہ مل سکے، یعنی جو روشنی کے اندر
اس کو وہ سکون نہ مل سکے جو یہ اندھیرے کے اندر یا کم روشنی کے اندر اس کو جسم کو سکون ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے نیند کو جو ہے یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتلا دیا۔ ہم یہ سنتے ہیں فلاں گھر میں آگ لگ گئی، وہ سوئے ہوئے تھے تو اس طرح ہوا، مطلب ہے کہ گھروں کے اندر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے سونا ہے تو اپنے گھر کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ بند کر کے سونا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو وہ حقہ جلائے ہوئے سو جاتے ہیں، اسی طرح ہیٹر لگائے ہوئے سو جاتے ہیں، اور یہ لائٹس جو ہیں وہ آن کر کے چھوڑ کے سو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سونے کا جو طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیا ہے، فرمایا کہ تم نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ سونا ہے۔ اگر سونے سے راحت حاصل کرنی ہے تو اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ تم نے پھر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ آرام کرنا ہے، تاکہ یہ جو تمہاری نیند ہے یہ تمہارے سکون کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا، یعنی رات کا یہ جو حصہ ہے، یعنی جو رات ہے یہ اندھیری ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، روشنی نہ ہو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا یہ رات ہم نے چھپا دینے والی بنائی تمہارے لیے، یعنی ڈھانپا دینے والی، ڈھانپ دینے والی اور پردے والی بنائی ہے، تاکہ اس میں تمہارا پردہ رہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے لیے جو دن ہے یہ کمائی کا ذریعہ ہے، معاش کا جو ہے وہ حصہ ہے، یعنی اس میں تم کام کرو، رات کو تم آرام کرو گے، تمہارے جسم کو سکون ملے گا، تمہیں جو ہے نیند کی راحت ملے گی۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان رکھے، یعنی وہ سخت ترین آسمان ہے، ایک کے بعد دوسرا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہے، تیسرے کے بعد جو ہے وہ چوتھا ہے۔ فرمایا یہ 7 آسمان ہم نے تمہارے اوپر رکھے ہیں۔ تو ان آسمانوں کے لحاظ سے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے تمہارے اوپر آسمان رکھے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اب دیکھیں نا آسمان چھت کی طرح حیثیت رکھتی ہے، یعنی آسمان ہے گویا یہ چھت ہے، یعنی دنیا کی ایک چھت ہے۔ اب خالق حقیقی کو اگر دیکھا جائے، یہ مسجد ہے، مسجد میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کی دیواریں ہیں جس کے اوپر یہ چھت ہے، تو اگر یہ دیواریں نہ ہو تو یہ چھت قائم نہیں رہ سکتا۔ یا بعض گھروں کے اندر پلر ہوتے ہیں، ان کے اوپر چھت ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ پلر اور یہ دیواریں نہ ہو تو چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اسی طرح اگر دنیا کے تو کوئی بھی جو بنانے والا ہے، تعمیر کرنے والا ہے، وہ جب بھی بناتا ہے تو اس کے نیچے پلر بناتا ہے، دیواریں بناتا ہے، لیکن رب نے جب یہ تخلیق دنیا کی ہے تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ 7 آسمان رکھے ہیں، مضبوط 7 آسمان ہیں، ان کے نیچے کسی قسم کا کوئی دیوار نہیں، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ سریہ استعمال نہیں ہوا انہیں کھڑا کرنے کے لیے، نہ ہی کسی قسم کا اس کے نیچے پلر رکھا گیا۔ اور یہ بھی یہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ رب قدیر ہے، حکیم ہے، قادر مطلق ہے، یعنی جہاں پہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں وہاں پہ رب کا جو نظام ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو آسمان ہے اس کا ایک اپنا سلسلہ ہے، پہلے یہ آسمان دنیا ہے، اس کی جو مسافت ہے یہ 500 سال کی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ہے اس کی 500 سال کی ہے، اور اس طرح یہ 6 آسمان ہیں، پھر عرش ہے، کرسی ہے، پھر اسی طرح آگے کا جو سفر ہے وہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو آسمان ہے یہ کتنا خوبصورت ہے جو تمہیں نظر آتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس پر اگر غور کیا جائے، فکر کی جائے، یعنی رب کریم نے تو بار بار اس کے بارے میں تدبر کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ جس طرح گھر ہوتا ہے، گھر کی چھت ہوتی ہے، تو اس طرح
گھر کی چھت ہو لیکن چھت میں روشنی نہ ہو تو معیوب لگتا ہے. جس طرح ہم بیٹھے ہیں، یہ مسجد کی چھت ہے، اس کے اندر روشنی ہے، لائٹس کا اہتمام ہے، گھروں کے اندر بھی لائٹس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اللہ کریم جل وعلا نے جب یہ آسمان تخلیق فرمایا تو اس کی تخلیق پر پھر آسمان بھی بنایا اور آسمان میں روشنی کا ذریعہ بھی بنایا. جس طرح چھت کے اندر روشنی ہے، لائٹس ہیں، بلب لگے ہیں، لائٹس لگی ہیں، اسی طرح رب نے جو ہے وہ آسمان بنایا. جب چھت بنایا تو اس کے اندر خوبصورت لائٹس کا اہتمام فرمایا. تو فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، فرمایا ہم نے یہ جو آسمان بنایا تو اس میں تمہارے لیے ایک روشن چمکتا ہوا روشن جو ہے وہ سورج بنایا ہے، یعنی جس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے اور اس کی روشنی سے کرنیں پھوٹتی ہیں، اس کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں، اس کی روشنی سے تمہارے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں. اگر روشنی ہی نہ ہو فصلیں کیسے تیار ہوں، فصلیں پکے کیسے، ان پہ خرچہ کتنا ہو. پھر آگے اس سورج سے ہی چاند کو بھی روشنی ملتی ہے اور چاند سورج سے روشنی لے کے پھر آگے روشنی تقسیم کرتا ہے. حبیب کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفسیر روح البیان ہے، اس کے اندر اسی تحت کے تحت مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے. فرمایا کہ جب اللہ کریم نے یہ آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ان دونوں کی روشنی برابر تھی. توجہ رکھیے گا، سورج اور چاند کی روشنی برابر تھی، یعنی جتنی سورج کی روشنی ہے اتنی چاند کی روشنی تھی. لیکن جب یہ روشن دونوں روشن تھے، اللہ کریم نے یہ چاہا کہ ایک کی روشنی کم کر دی جائے، یعنی ایک کی روشنی زیادہ ہو، ایک کی روشنی کم کر دی جائے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ کم کر دو، چاند کی روشنی کیا کرو، یہ کم کر دو. حضرت جبریل آئے اور اپنے جو پر ہیں حضرت جبریل امین کے، وہ پر جو آپ ایک کھولتے ہیں تو آسمان و زمین اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اب یہ جو پر ہے، یہ ایک پر آپ نے اس چاند پہ مارا تو اس چاند کی روشنی ظاہر ہو گئی، یعنی معمول کے مطابق جو تھی اس سے کم ہو گئی، اس سے آدھی ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو چاند پہ نشان نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ وہی حضرت جبریل امین علیہ السلام کا اس کے اوپر پر لگا ہوا ہے، یعنی حضرت جبریل امین نے جو سے پر مارا تھا تو اس کے اوپر نشان عباس کہتے ہیں کہ یہ روشنی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. تو یہ جو اس کے اوپر روشنی، چاند کے اوپر یہ جو نقش ہے یہ کس چیز کا ہے. بعد جب بندہ فارغ ہو، ٹائم بھی ہو، رات کو جاگ بھی جائے، چاند بھی نظر آ رہا ہو تو بندہ چاند کو دیکھتا ہے تو بندہ پھر سوچتا ہے، جب بندہ فری ہوتا ہے تو بندہ پھر غور و فکر کرتا ہے یار اس میں کیا ہے. بعض لوگ کر کے کہتے ہیں جی آج ہمیں چاند کے اندر جو ہے داڑھی نظر آ رہی ہے، بعض کہتے ہیں جی آج ہمیں چاند کے اندر جو ہے وہ مینار نظر آ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں جی ہمیں چاند کے اندر کوئی مائی نظر آ رہی ہے جس کی گود میں بچہ ہے. یہ ساری لغویات ہیں. جس طرح یعنی کہ چاند کے اندر بعض کہتے ہیں جی اس میں محمد نظر آ رہا ہے، تو یہ لغویات، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب بات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کھانا پکاتے ہیں تو گھر کے اندر کہتے ہیں جی روٹی کے اوپر اس میں محمد لکھا ہوا نظر آ گیا، بعض یہ تربوز کاٹتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آ گیا. یعنی وہاں پہ جس چیز کے اندر ہم غور کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں ایسا ذہن ہمیں وہاں پہ لے جاتا ہے. اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اب اگر ہم یہ جو کارپیٹ بچھی ہے اسی پر غور کرنا شروع کر دیں، اسی غور سے دیکھنا شروع کر دیں تو بہت سی چیزیں اسی میں سے نظر آنی شروع ہو جائیں. تو یعنی بندے کے غور و فکر کی بات ہوتی ہے. ہم چونکہ روٹی کی طرف ہمیں ہمارا دھیان ہوتا ہے تو روٹی کو غور غور سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں سے بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس پہ غور کرتے ہیں تو اس میں سے یعنی کہ مقدس نام بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سے تو نام نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کے پہلے صفحے کو اگر کھول کے دیکھا جائے، کسی نے کبھی یہ کہا ہے کہ قرآن کے پہلے صفحے پہ اللہ کا نام کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن کے اندر اس میں محمد کتنی دفعہ آیا ہے، یعنی 4 دفعہ حضور کا نام آیا ہے. تو یعنی کہ جس چیز پہ بندہ غور کرتا ہے، جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضور کا نام دیکھنا، یعنی بعض چیزوں کو بندہ غور فکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں محمد دیکھتا ہے. کہیں ایسا ہو کہ دیکھتا دیکھتا رہے اور دل کی آنکھیں کھلے تو کہیں حضور کا دیدار ہی ہو جائے، ہے نا. یہ غور و فکر کی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ
آسمان کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی. فرمایا یہ آسمان کا ایک حسن ہے، آسمان کا ایک جو ہے وہ معیار ہے. فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے آسمان بنایا اور آسمان کے اوپر جو ہے پھر ایک روشن جو ہے وہ سورج بنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چاند کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے یہ زیادہ چمکتا ہے. اب بزرگ بیٹھے ہیں سارے جانتے ہیں زیادہ چمکتا ہے. تو بات جو سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ کیوں زیادہ چمکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ زیادہ چمکتا ہے، یہ سورج سے پاور زیادہ لیتا ہے، پھر اس رات کو آگے پاور زیادہ ٹرانسفر کرتا ہے. اس وجہ سے روشنی اس کی زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کے بنسبت. تو ہم چونکہ ہمارا حضور سے نسبت ہے، حضور سے تعلق ہے، تو ہم حضور علیہ السلام کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں. یعنی حضور کے جب حسن کا ذکر آتا ہے، حضور کے جمال کا ذکر آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور کا جو حسن ہے وہ گویا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. یعنی اس طرح جس طرح چاند جو ہے وہ چمکتا ہے، اور اگر چاند نہ ہو تو سائنس بھی کہتے ہیں کہ چاند کی وجہ سے پھلوں کے اندر مٹاس پیدا ہوتی ہے. یعنی رب کی یہ بھی حکمت ہے کہ اگر سورج ہے اس سے فصلیں پکتی ہیں، چاند ہے اس سے پھل میٹھے ہوتے ہیں. یہ آگے قرآن رشید کا ایک تفصیلی موضوع ہے جو انشاءاللہ پہلے جمعے کو بھی چلتا رہا ہے، اس کو بھی چلے گا، پھر شاید آگے بھی چلے گا. تو فرمایا یہ خصوصی امتیاز ہے اس کا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدر الدجا ہے، فرمایا حضور کا جو حسن ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، اس نے آگے پتہ کیا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا وہ کیسا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان فرمایا حضور، یعنی پنجابی کے اندر آپ کو بیان کیا جائے تو فرمایا حضور راج کے سونے سا. ہاں جی، حضور راج کے سونے سا. تو اس نے کہا کہ اس نے پھر تشبیہ دی، فرمایا حضور تلوار کی طرح خوبصورت تھے. یعنی آپ کے ہاں تلوار جو ہوتی ہے اس کو صحیح تیار کر کے رکھا جاتا ہے، وہ تلوار چمکتی ہے، یعنی اس کی تلوار کی خوبصورتی ہے، تلوار کی چمک ہوتی ہے. اس نے کہا کہ حضور ایسے خوبصورت ہے جیسے تلوار ہوتی ہے. فرمایا نہیں، حضور ایسے خوبصورت نہیں تھے. فرمایا حضور 14ویں کی رات کی چاند کی طرح خوبصورت ہے. یعنی جس طرح وہ چاند گول ہوتا ہے، چاند کی خوبصورتی ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح جس طرح چاند خوبصورت ہوتا ہے اسی طرح مدینے کا چاند بھی خوبصورت تھا. اور جب یہ چاند چمکتا ہے تو یہ محتاج ہوتا ہے سورج کا، اس سے روشنی لے کے آگے روشنی تقسیم کرتا ہے، تو پھر روشنی چمکتی ہے، دنیا چمکتی ہے. لیکن مدینے کا چاند وہ ہے جو رب کائنات سے روشنی لیتا ہے، پھر دنیا پہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے. یعنی یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے. تو فرمایا یہ اللہ کریم کی تخلیق پر جو زمین کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی پھر جوڑوں کا ذکر کیا، انسانی تخلیق کا ذکر کیا، پھر ساتھ ہی جو ہے نیند کا ذکر کیا جو بیان کیا، پھر ساتھ ہی جو ہے وہ دن کا ذکر کیا کہ دن بھی ایک نعمت ہے، معاش کا ذریعہ ہے. پھر جو ہے آسمان کا ذکر کیا، آسمان کی زینت کو بیان کیا، پھر آسمان کے بعد آسمان کے سورج کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں جو ہے ایک اور خوبصورتی یہ رکھی ہے کہ اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ پانی کا، یہ آسمان سے پانی کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، بادل کو نچوڑ کے ہم پانی اتارتے ہیں. اس پانی کو اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پھر پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، تم درخت بنتے ہیں، اس سے پھر فصلیں پکتی ہیں. پھر جب وہ بیج زمین کے تم بیج زمین کے اندر ڈالتے ہو تو فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اگرچہ زمینی پانی نہ بھی ہو لیکن ہم تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں، اتنا تمہارا خیال کرتے ہیں کہ پھر ہم آسمانوں سے ان بادلوں کو نچوڑ کے ان کو موسلادھار بارش برساتے ہیں جو اس زمین پہ جا کے گرتی ہے، جس کے اندر پھر تم نے دانہ ڈالا ہوتا ہے. پھر اس دانے کو جب وہ پانی ملتا ہے اس سے پھر پودا بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، جو تمہارے لیے بھی ذریعہ کھانا بنتا ہے، جانوروں کے لیے بنتا ہے. فصلوں کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب بھی فصل ہو اس میں سے 10 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ جو ہے سب سے پہلے کٹائی کے بعد، بوائی کے بعد، یعنی جتنے امور ہیں اس کا خرچہ نکالنے سے پہلے
اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ رب کے نام پہ دے دیا جائے، یعنی جو رب کا حق بنتا ہے اللہ کریم جل وعلا عظیم کی طرف سے مخصوص ہے، یعنی جو بارش کے پانی ساتھ فصل ہوتی ہے وہ اس میں سے پھر اللہ کی رضا میں دے دیا جائے۔ ہم جب دیتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جب دیتے ہیں۔ ایک میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا، ویسے بھی تحریر سنی تھی کہ ایک بندہ تھا سیلاب کے اندر، بارش ہوئی تو سیلاب کے اندر ابھی گزشتہ ماضی قریب کے اندر ہی کہ بارش ہوئی تو سب کچھ بہہ گیا، لیکن ایک ایسے بزرگ بھی تھے کہ جن کی ہر چیز بہہ گئی، لیکن جس چیز کے اندر انہوں نے دانے رکھے ہوئے تھے، گندم رکھی ہوئی تھی، ان کی گندم محفوظ رہی، گندم گیلی بھی نہیں ہوئی، گندم خراب بھی نہیں ہوئی۔ ان سے پتا کیا بابا جی کیا وجہ ہے کہ یہ آپ کا جو گندم تھی یہ بالکل باقی ہر چیز خراب ہو گئی ہے، یعنی تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کے گھر جو ہے وہ خراب ہو گئے، لیکن یہ گندم آپ کی ٹھیک رہی۔ تو انہوں نے کہا میری جاتی فصل ہوتی ہے، میں سب سے پہلے اس میں سے اللہ کے نام پہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے نام پہ ادا کر دیتا ہوں۔ اور اس کا کتنا فائدہ ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ اللہ کریم جل وعلا عظیم قرآن و سنت کے جو حقیقی معنی و معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا